حضرت عمر فاروق. یہ جب تاریخ انسانیت کی مرتب ہوتی ہے نا، تو جن لوگوں کو جان سے بڑھ کر اپنا اصول پیارا تھا، ان میں سے جو امامت کرنے والے لوگ ہیں ان میں نمبر حضرت عمر فاروق کا. اور چونکہ کھڑے تھے، سادے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو سچی بات کرتے تھے، کوئی داغ ہی نہیں تھا ایک منٹ کے لیے. اپنے اصولوں کے لحاظ سے تگڑے بندے، تگڑے. اور درہ ہاتھ میں رہتا تھا جناب فاروق اعظم، اور وہ زمین کو بھی کہتے تھے کہ جب میں عدل کرتا ہوں تو کس طرح تیل پی سکتی ہے، واپس کا. یعنی ان کے اندر وہ کر و فر تھا، اللہ کا دیا ہوا جاہ و جلال تھا. کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کہیں عمر ملنا ہے تو فرماتے ہیں ٹائم کوئی نہیں. اور ایک بڑے سردار قسم کے صحابی تھے، حضرت عمر گئے مکے میں حج کے موقع پر، تو پتہ چلا انہوں نے اپنی گلی کے اندر نا پتھر رکھ کے رستہ بنا لیا. اسی نہیں تھڑی پکی کر لی تھی، موٹر سائیکل لگا لی. تو کوئی بندہ کہے نا تو لنگ نہیں ہوتا، تو کہنے نا میں 5 فٹ جگہ چڈی تو پھر وال لینی چاہیے سی جی، کسی کو لنگن ہی نہیں دینا تھا. یعنی رستے کشادہ کرنا حسن ہے دین کا، لیکن تنگ کر دیتے ہیں بلا وجہ. جب ہم ذاتی مفادات پر ملی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر خرابی ہوتی ہے. اگر قوم کو، ملت کو، آنے والے وقت کو ترجیح دی جائے تو آسانی ہوگی. آمدام برسر مطلب حضرت عمر گئے تو پتہ چلا کہ ان صاحب نے نا روڑے رکھ کے تو گلی میں رستہ بنا لیا. تو فاروق اعظم نے فرمایا رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی، کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تگڑا بندہ، اصول اپنی جگہ اور قاعدے اپنی جگہ، لیکن جب بات آتی تھی نا ادب رسول کی تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا سمٹا ہوا بھی کوئی نہیں ہوتا. پھر خاموش بھی. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں، اس لیے یہ جو چودھری صاحب اور یہ جو سیٹھ صاحب مالدار اور یہ جو 2-4 جماعتیں پڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ تو خود سمجھدار ہوتے ہیں. تو کسی کو شیخ استاد ماننا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے میری طرح کے لوگوں کے بارے میں، کہتے تھے کہ مولوی دا پیر نہیں ہوتا، مولوی ڈائریکٹ خلیفہ ہی ہوتا ہے. سیدھا سیدھا نا اس کو یہ چاہیے. مرید ہونا تو ذرا مشکل کام ہے نا، اس کے لیے ذرا جدوجہد کرنی پڑتی. اتنا تگڑا آدمی سیدنا فاروق اعظم. میں بات بس سمیٹنے لگا ہوں. مسجد نبوی میں گزر رہے تھے، جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھت ہے، اس کا پرنالہ ہے اور پرنالہ بہ رہا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو پکے ہوتے ہیں ہمارے مکانات، تو اس وقت کچے جو مکان ہوتے تھے جب پرنالہ بہتا تھا تو ساتھ اس کی مٹی بھی آیا کرتی تھی، اور وہ کپڑوں پر خالی پانی نہیں پڑتا تھا، کیچڑ بھی پڑتا تھا. اور گلی ہو مسجد کی اور گزرنا ہو نمازیوں نے، تو حضرت عمر گزرے تو وہ پرنالے کا نہ پانی، اور حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عمر پر وہ پانی گرا. سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں سے پرنالے کے بارے میں پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا کہ حضرت گزرتے ہیں تو پانی گرتا ہے. اب نمازیوں کی گلی بہت بڑی وجہ ہے نا. حضرت فاروق اعظم نے کچھ نہیں پوچھا، فٹافٹ ایک بندے کی مدد لی اور پرنالہ اکھیڑ دیا. فرمایا گھر والوں سے کہنا کسی اور جگہ لگائیں، یہاں سے نمازی گزرتے. چلے گئے حضرت. بعد میں مکان تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا، پتہ چلا یہ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان. حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا کہ عمر پرنالہ اکھیڑ گئے، فرما گیا دوسری سمت لگاؤ، یہاں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی. حضرت عمر، گھر والے کہنے لگے کرنا کیا ہے؟ تو سیدنا عباس فرمانے لگے کرنا کیا ہے، عمر نے اکھیڑا، عمر ہی لگائیں گے. کہا جناب سیدنا فاروق اعظم کی بات ہے، شیطان رستہ بدل جائے، جن کے جاہ و جلال سے مخلوق ڈرے، عمر ہی وہاں لگائیں گے. فرمایا لگائیں گے نا. میری بات کو سمجھو، ہر جگہ بندہ شیخ صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ بندہ حضرت صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ پیر صاحب. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی اماں امام صاحب کا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا، تو والدہ کہتی تھی ابو حنیفہ اس سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتا. تو امام صاحب کہتے میں نہ بتا دوں، کہتی تو تے بچے ہیں تینوں کی پتا ہوگے، اس سے پوچھ کے بتا. امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے گھر جاتے شاگرد کے، اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے. جا کہتے میری اماں نے یہ مسئلہ پوچھا، جواب دے. کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہو مسئلے کا، مسئلوں کا تو آپ کو پتا ہے.
تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ والا جواب مجھے دے، میری اماں مجھے بچہ سمجھتی ہے، تیرا نام لے کے بتاؤں گا تو ذرا مطمئن ہو جائے گی، تیرا نام لے کے۔ آپ ادب، میرے استاد جی نے مجھے فون کیا ایک دن، بڑا مصروف رہتا ہوں زندگی کے ساتھ ساتھ، مصروفیت بڑی بڑھ گئی، تو نیند چیند بھی گاڑی میں ہی پوری کرتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی جگہ جاتے ہیں، اس کے باوجود 3-4 درجن لوگ روز ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ٹائم ہی نہیں دیں دے، یہ ناراضگی بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ لیکن اب تو یہ کہ مشکل ہو گیا، بہت سارا محبتیں جو زیادہ پیار کرنے لگے تو جواب بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، فرمانے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، اور میرے سے غلطی ہو گئی، میں انہوں نے آخیا، میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے؟ فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ آپ یقین کریں بڑا ادب کرتے ہیں لوگ، بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، شاید اتنا پیار لوگ کسی سے نہ کرتے ہیں جتنا میرے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن جو مزہ استاد جی کی اس بات نے دیا نا، کہنے لگے پرسوں جانا ہے تے وضاحت بھی تینوں، مینوں بڑا ہی مزہ آیا، میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا۔ اس کا بھی ایک مزہ ہے، یعنی آپ کسی کا ادب کریں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا فلانی جگہ آنا ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں اس دن آ سکتا، مجھے کسی اپنے خاندان کے نکاح میں جانا۔ اس نے استاد جی کا فون کرایا، میں چلا گیا، کہنے میرے کو تجھے ساڑھے کہنتے نہیں ہے، میں کہ تو استاد جی تے نہیں نا۔ اب دیکھو نا یہ فرق ہے چیزوں کا، بات سمجھے نا، ساری کائنات کہتی ہے اللہ حساب شروع کر، رب نہیں کرتا۔ پھر مدینے والے رسول آتے ہیں اور سجدہ کرتے، کہتے ہیں کر، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جس طرح سونا کہتا ہے ویسے ہی کر لو، والا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بات جہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ سیٹ صاحب نہ بنے، ادب والی جگہ ادب ہی کریں، ہر جگہ نواب نہ بنے، بنے ہوئے۔ اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گھر بھی جائیں تو گھر والا بھی ہمیں حضرت صاحب بھی کہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور گھر آتے تھے تو گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانا دیتے، کسی کی ضرورت پوچھتے، گھر میں بھی حضور اسی انداز۔ حضرت عمر دلیر ہیں، تگڑے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ اور ہے۔ حضرت عباس مسجد گئے، جا کے کہنے لگے پرنالہ میرے گھر کا آپ نے اکھیڑا ہے؟ جناب میں نے اکھیڑا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے نمازیوں کے کپڑے وہ آلودہ کرتا ہے، اور لوگوں نے مجھے علیحدہ بتایا، خود میں نے تجربہ کیا، گلی میں آپ نے لگا دیا، وہ کھیڑتا نہ تو کیا کرتا۔ اب وہ جلال میں باتیں کر رہے ہیں، سیدنا عباس ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے آپ کی بات ختم ہو گئی، دلیلیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، وہ کھیڑنا ہی چاہیے تھا، صحیح کیا، اب میں بھی کچھ کہہ لوں؟ جناب کہیے۔ فرمانے لگے جس دن میں یہ مکان کی چھت ڈال رہا تھا نا، مدینے والے رسول بھی تشریف فرما تھے، اور یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ یہ لفظ کہہ کے تو حضرت عباس چل دیے، بات جو ختم ہو گئی، فرمایا ٹھیک کر دیا، اکھیڑ دیا، پر یہ یاد رکھو لگایا حضور نے تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے علتیں بھی چھوڑ دی، وجوہات بھی چھوڑ دیے، دوڑ کے حضرت عباس کا بازو تھاما اور پکڑ کے وہ پرنالہ بھی اٹھایا، اسی جگہ لے گئے، کہنے لگے میں جھکتا ہوں، آپ ذرا میرے کندھے پہ چڑھیں اور یہ پرنالہ ذرا دوبارہ لگائیں، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری۔ تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ یہ جو ادب کی جگہ ہیں یہ بہرحال ادب کی، مجھے کسی